ناظرین، لگتا ہے کہ اب دیوار ڈرامے کی کہانی اپنے سب سے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ ماریا کے گولڈ کے سیٹ کی چوری کا راز کھلنے کے بالکل قریب ہے۔ لیکن اصل چور سامنے آنے سے پہلے فی الحال ایک بار پھر گڑیا باجی اور ان کے گھر والوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پرومو کے مطابق گڑیا باجی، احمر، ماریا اور باقی گھر والے نازنین کی والدہ کے گھر پہنچتے ہیں تاکہ ماریا کا گولڈ سیٹ تلاش کیا جا سکے۔ سب کو امید ہوتی ہے کہ شاید آج اصل حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن سیٹ تو نہیں ملتا۔ البتہ تلاشی کے دوران وہی سونے کی چوڑیاں ضرور مل جاتی ہیں جو نازنین نے سیٹ بیچ کر خریدی تھیں۔ یہ چوڑیاں دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ نازنین کی والدہ کے مالی حالات ایسے نہیں کہ وہ اچانک اتنا سونا خرید سکیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ فوراً ایک کہانی بنا دیتی ہیں کہ بھائی میری کمیٹی نکلی تھی، اس لیے میں نے سوچا پیسے رکھنے کی بجائے گولڈ خرید لوں، کیونکہ پیسے کی قیمت تو دن بدن گھٹ رہی ہے، البتہ سونے کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ بات سننے میں تو بظاہر ٹھیک لگتی ہے، لیکن کئی سوال بھی چھوڑ جاتی ہے۔ اگر واقعی یہ چوڑیاں کمیٹی کے پیسوں سے خریدی گئی تھیں تو ان کی رسید بھی ضرور ہوگی، اور رسید سے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کس جیولر سے خریدی گئیں اور کس دن خریدی گئیں۔ حیرت ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا، ورنہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا کہ بھائی چوڑیاں اسی دن ہی کیوں خریدی گئیں جس دن ماریا کا سیٹ چوری ہوا تھا، اور اگر اس جیولر تک پہنچا جاتا تو ساری حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی۔ ادھر نازنین اور اس کی والدہ الٹا گڑیا باجی پر برس پڑتی ہیں کہ تم لوگوں نے ہمارے گھر آ کر اور ہمارے گھر کی تلاشی لے کر ہماری بے عزتی کی ہے، اب اس توہین کی قیمت تمہیں ضرور چکانی پڑے گی۔ شارک بھی اپنی ساس اور بیوی کا بھرپور ساتھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے گڑیا باجی کو سب کے سامنے سخت شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ البتہ گھر واپس آنے کے بعد شارک خود نازنین سے ایک دلچسپ سوال ضرور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہے تمہاری والدہ کو گولڈ میں سرمایہ کاری کا یہ آئیڈیا آخر کہاں سے آیا؟ وہ اتنی بزنس مائنڈڈ لگتی تو نہیں، یقیناً یہ سیکھ بھی تمہی نے دی ہوگی۔ اگرچہ فی الحال وہ اپنی بیوی پر مکمل شک نہیں کرتا، لیکن صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں پہلی بار کچھ نہ کچھ سوال ضرور پیدا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف گڑیا باجی ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ نازنین، شارک اور اس کی والدہ اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گے، اور اگر ماریا کی شادی والے دن اس کے سسرال والوں کے سامنے سیٹ کی چوری والا معاملہ کھل گیا تو سب سے زیادہ نقصان ماریا کی عزت اور رشتے کو ہوگا۔ اور سچ پوچھیں تو موجودہ حالات دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ ماریا کی شادی ایک بار پھر کسی بڑی آزمائش سے گزرنے والی ہے۔ دوسری طرف لگتا ہے کہ بلال بھی ابھی تک رانی کی بے عزتی نہیں بھولا۔ اسے یہ بات مسلسل چبھ رہی ہے کہ سب نے بغیر کسی ثبوت کے رانی کو چور سمجھ لیا تھا، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ اسی غصے کا بدلہ اپنی ہی بہنوں سے لینے پر اتر آیا ہے۔ پرومو میں دکھایا گیا کہ جب حمزہ گھر آتا ہے تو ماریا اس کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور پریشان بھی ہوتی ہے۔ ممکن ہے ایسے میں حمزہ صرف اسے تسلی دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے یا اس کے آنسو پونچھنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن بلال فوراً اس لمحے کی تصویر بنا لیتا ہے، پھر تالیاں بجاتے ہوئے آگے آتا ہے اور طنزیہ انداز میں کہتا ہے، یہ تم دونوں کے درمیان آخر چل کیا رہا ہے؟ یہ سن کر حمزہ کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ بلال جان بوجھ کر تصویریں لے رہا تھا، اور وہ غصے میں بلال سے کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے سے بغیر پوچھے تصویر بنانے کی؟ تو بلال کہتا ہے کہ میں نے صرف تصویر کھینچی نہیں بلکہ پورے خاندان میں بھیج بھی دی ہے۔ تو حمزہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا اور بلال کو ایک زوردار تھپڑ دے مارتا ہے۔ اور ویسے دیکھا جائے تو بلال کی یہ حرکت کسی بھی لحاظ سے درست نہیں۔ اگر وہ واقعی اپنی بیوی کی عزت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر اسے اپنی بہنوں کی عزت کا بھی اتنا ہی خیال کرنا چاہیے۔
بغیر کسی ثبوت کے اپنی ہی بہن کے کردار پر سوال اٹھانا اور پھر پورے خاندان میں اپنی ہی بہن کو بدنام کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ادھر شہیر والا ٹریک بھی اب کافی دلچسپ موڑ لے رہا ہے، لیکن یہاں ایک بات کہانی میں کچھ کمزور محسوس ہوتی ہے۔ جب باسط نے اپنی آنکھوں سے شہیر کو دبئی میں دیکھ لیا تھا، اس کا پیچھا بھی کیا اور یہ یقین ہو گیا کہ وہ بیمار نہیں بلکہ آرام سے انجوائے کر رہا ہے، تو کم از کم اپنی بیوی اور عافیہ کو ثبوت کے طور پر دکھانے کے لیے کوئی ویڈیو یا تصویر تو بنا لینی چاہیے تھی، بھلے ہی اس تصویر اور ویڈیو کو مشہور نہ کرتا۔ اگر ثبوت موجود ہوتا تو عافیہ کے لیے حقیقت ماننا کہیں زیادہ آسان ہوتا۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر شہیر نے جھوٹ ہی بولنا تھا تو UK کا نام لے کر دبئی کیوں گیا؟ اگر واقعی دبئی میں تھا تو علاج کا بہانہ بھی دبئی ہی کا بنا سکتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کہانی کو تھوڑا کمزور ضرور کرتے ہیں، لیکن امید ہے آگے جا کر ان کی کوئی معقول وضاحت ضرور دی جائے گی۔ دوسری طرف ابھی تک عافیہ پر فہد کی اصلیت بھی نہیں کھلی اور فہد بہت خوش ہے کہ نازنین کے ساتھ مل کر جو پلاننگ اس نے کی تھی اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہا ہے، کیونکہ گڑیا باجی نے جب عافیہ کی تذلیل کی تھی تو عافیہ بھی غصے میں آ کے گھر چھوڑ کے اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی، اور یہی فہد اور نازنین کو اپنی کامیابی لگی۔ لیکن افسوس کہ ان کے ارمانوں پر بہت جلد پانی پھرنے والا ہے، کیونکہ عافیہ لگتا ہے اس ڈرامے کی سب سے سمجھدار لڑکی ہے، کیونکہ پہلے تو جب نازنین نے عافیہ کو اعتماد میں لینے کے لیے گڑیا باجی سے انسلٹ کے بعد اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو عافیہ نے صاف کہہ دیا کہ نازنین بھابی، آپ کو جلتی پر تیل کا کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ گڑیا باجی اگر مجھ پر غصہ ہوئی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی معقول وجہ ہوگی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ غلط فہمی بھی جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی میرا گڑیا باجی یا احمر سے رشتہ کمزور نہیں ہوا کہ میں آپ جیسی عورت سے دوستی کا ہاتھ ملاؤں۔ اور پھر عافیہ نے گھر جا کے اپنی ماں کو بھی زیادہ تفصیل نہیں بتائی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی ماں بھی احمر کے خلاف سوچنا شروع کر دیتی، جبکہ عافیہ کو پتا ہے کہ یہ سارا معاملہ ایٹ دا اینڈ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ عافیہ، احمر اور گڑیا باجی ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اور اب سب سے زیادہ انتظار اس لمحے کا ہے جب شارق کو نازنین اور فہد کے مسلسل رابطے کی حقیقت معلوم ہوگی۔ فہد کی فون کالز، مہنگا بریسلیٹ اور نازنین کی ایک کے بعد ایک سازشیں زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ لگتا یہی ہے کہ جب یہ راز کھلے گا تو سب سے بڑا دھچکا خود شارق کو لگے گا، کیونکہ جس عورت پر وہ اندھا اعتماد کر رہا تھا وہی اس سے سب سے بڑے راز چھپا رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ماریا کی شادی واقعی ہو پاتی ہے، یا ایک بار پھر کوئی نئی سازش اس خوشی کو ادھورا چھوڑ دے گی۔ کیا شارق کو نازنین اور فہد کی حقیقت وقت پر معلوم ہو جائے گی، اور کیا بلال کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، یا وہ اپنی ہی بہنوں کی زندگی مشکل بنا دے گا؟ ناظرین، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے خیال میں آنے والی قسط کا سب سے بڑا ٹوئسٹ کیا ہوگا؟